Dr. Wise, the channel for True Story Lover. یہ کہانی فیس بک پہ جنات کی دنیا سے لی گئی، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ خونی تعویذ قسط نمبر 8۔ طبیعت میں بڑی دلسوز سی اداسی تھی، آنکھیں بجھی بجھی سی اور جسم میں اتنی اکتاہٹ کہ جیسے صدیوں کا بڑھاپا چھایا ہو۔ آسمان پر گہرے ہوتے بادل قبرستان کے خاموش ماحول میں مجھے مزید افسردہ سا کر رہے تھے، لیکن پھر بھی اس مقام خاموشہ میں بیٹھے رہنے کو ترجیح دینا چاہ رہا تھا۔ میرا ذہن تھا کہ گنجل زدہ الجھا چاہ کر بھی سلجھا نہ پا رہا تھا۔ میرا ذہن فقط آسیہ کی طرف محو گردش تھا، کیونکہ رات میں جو اس کے ساتھ حادثہ پیش آیا اور اس کے بعد جیسی اس کی حالت زار اور طبیعت تھی، قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی شور و غوغا نہ مچا ہو، کیونکہ جب میں وہاں سے بھاگا تو تب تک کچھ لوگ ہماری طرف متوجہ ہو کر چیخے چلائے اور پیچھے بھاگے تھے۔ لیکن ابھی جب میں آیا تو پورے قبرستان میں ایسی کوئی بات یا ہلچل نہ تھی، بس انہی تمام باتوں میں الجھا بیٹھا۔ کب نہ جانے دن سے شام ڈھلی اور مغرب ہو کر بھی گزر گئی، پتہ ہی نہ چلا۔ سردیوں کی شامیں بھی آدھی رات کا منظر پیش کرتی ہیں، اور ابھی جس جگہ میں موجود تھا وہ تو قبرستان تھا۔ قبرستان خیر اب ہر طرف سناٹا اور اندھیرا اپنے پر پھیلا چکا تھا۔ پورے قبرستان میں میرے سوا نہ اب کوئی آدم تھا اور نہ ہی آدم زاد۔ فضا میں بس اگربتیوں کی تیز خوشبو کا راج تھا، جو ناک کے راستے دماغ پر چڑھ کر سر میں بھاری پن لا رہی تھی۔ مجھے اکیلے پن سے ڈر نہیں لگتا، مجھے خاموشیوں سے گہرا لگاؤ ہے۔ اسی لیے بجائے یہاں سے جانے کے میں نے مزید ادھر ہی بیٹھے رہنے کو ترجیح دی، اور پھر ارد گرد سے نظریں ہٹا کر قبرستان میں لگے درختوں میں گھورنے لگ گیا۔ رات کی تاریکی میں کیکر کے گھنے درخت اور ان کی لمبی پھیلی ٹہنیاں شاخیں بدروحوں سے کم کا منظر پیش نہیں کر رہی تھی، لیکن مجھے ایسا ہولناک ماحول سکون دیتا تھا، پتہ نہیں کیوں، لیکن بچپن ہی سے لگاؤ تھا۔ مجھے اب کچھ لمحوں بعد بجائے بیٹھے اور ایک ٹک دیکھنے کے، میں نے ٹہلنے اور آس پاس کے ماحول کو دیکھنے کا سوچا، اور قبرستان کے اونچے نیچے راستوں پر چہل قدمی میں لگ گیا۔ قبروں سے دائیں بائیں مڑتا مڑاتا آگے بڑھتا رہا، اور پھر چبھن اور درد کے احساس پر جب ہاتھ پاؤں مارے تو پتہ چلا کہ میں ایک دہائیوں پرانی بوسیدہ قبر میں جا گرا، بالکل اسی جگہ جہاں مرنے والے مردے کی باقیات مطلب ہڈیاں اور ڈھانچے پڑے ہوئے تھے۔ شام ڈھلے ہی آسیہ کے تمام گھر والے اپنے بستروں میں آ دبکے تھے۔ آج ویسے بھی تمام دن گھر میں آسیہ والے معاملے پر گفت و شنید کے بعد سب پر خاموشی کا ایسا دورہ پڑا تھا کہ سب ہی ہراساں اور خاموش تھے۔ آسیہ گھر کے سب سے پیچھے والے کمرے میں بند تھی، کیونکہ امام صاحب نے تمام گھر والوں کو سختی سے یہ تلقین کی تھی کہ ہر ممکن کوشش رکھنی ہے کہ آسیہ سے دور ہی رہا جائے۔ اس پر جو غیر مرئی مخلوق کا سایہ ہے، ان کا وجود ناپاک اور عزائم خطرناک ہیں۔ وہ آسیبی مخلوقات کبھی بھی کسی بھی انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ آسیہ کے کمرے پر تالا ڈال کر انہوں نے ایک حصار سا قائم کر دیا تھا، اور 3 دن میں اس کالے علم کے جادو کا توڑ اور آسیہ کی مکمل صحت یابی کا وعدہ بھی کیا تھا۔ بظاہر تو گھر کے تمام افراد ہی سونے کے لیے اپنے اپنے بستر پر تھے، لیکن خوف سے ان کی آنکھوں میں نیند کوسوں دور تھی۔ گھر پر ہونے والی ہر چھوٹی سے چھوٹی آہٹ پر ان کا دل دہل سا جاتا تھا، لیکن وہ وقت بھی آ پہنچا جب ذہنوں میں دبکا خوف انہوں نے اپنی کھلی جاگتی آنکھوں سے دیکھا اور محسوس کیا،
کیونکہ وہ کوئی گنگنا رہی تھی بند کمرے میں انتہائی سکون سے، جیسے کہ وہ انتہائی خوش ہو۔ آہستہ سے چلتے قدموں کی چاپ بتا رہی تھی کہ آسیہ کمرے میں چہل قدمی کر رہی ہے۔ یہ وہ پہلا لمحہ تھا جب سب گھر والوں کو خوف نے ان کے گوشت کو چیرتا ہوا ریڑھ کی ہڈی تک محسوس ہوا۔ آسیہ کے گنگنانے کی آواز کے کچھ دیر مسلسل گونجتے رہنے کے بعد پھر سے خاموشی ہو گئی تو دوبارہ پھر سے پورے گھر میں سناٹے کا سا راج ہو گیا۔ گھڑی کی ٹک ٹک سے لے کر دل کی دھک دھک تک سب کو صاف سنائی دے رہی تھی۔ گھر کے تمام لوگ سخت ٹھنڈ اور رضائیوں میں منہ چھپائے ڈرے سہمے لیٹے۔ جب اپنا سانس بھی کھینچتے تو اتنی احتیاط اور خاموشی سے کہ خود کی آواز خود کو بھی سنائی نہ دے۔ اب کافی وقت ہو چلا تھا لیکن آسیہ کی آواز دوبارہ سے سنائی نہ دی۔ مطلب یا تو وہ سو چکی تھی یا پھر وہ بولنا ہی نہیں چاہ رہی تھی۔ اتنی دیر کی خاموشی کے بعد گھر والے بھی اب کافی حد تک سنبھل اور خوف کے حصار سے باہر آ چکے تھے، لیکن اسی اثناء میں اوپر گھر کی چھت پر ادھم سا مچ گیا تھا۔ دھپ دھپ کی تیز آوازیں، ایسے جیسے کہ بہت سے لوگ چھت پر جمع ہوں، چل پھر رہے ہوں، اور اب بس بات یہاں تک محدود نہ رہی۔ گھر کے صحن میں اچھل کود ہی نہیں بلکہ بچوں کے کھیلنے اور ہنسنے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ عجیب پراسرار اور ڈراؤنا سا ماحول بن گیا تھا، اور ایسے ماحول میں گھر کے تمام افراد خوف سے اپنے بستروں تک ہی محدود تھے۔ کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اٹھ کر چھت تو دور صحن میں ہی جھانک کر دیکھ لیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا، اگر آسیبی مخلوق آپ پر حملہ آور نہ بھی ہو پر اپنی موجودگی کا احساس بڑی شدت سے کرواتی ہے۔ اور پھر وہ وقت بھی آ ہی گیا اور آسیہ کی پھر سے آواز سنائی دی۔ اب کی بار وہ امی امی جی پکار رہی تھی۔ آسیہ کی آتی آواز میں بہت معصومیت اور تکلیف کے ملے جلے آثار صاف سنائی دے رہے تھے۔ وہ چھوٹی بچی کی طرح گھبرائی سہمی سی امی امی جی پکار رہی تھی۔ چاہ کر بھی گھر والے خاموش رہے، آسیہ کا کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ کافی دیر اپنی ماں کو پکارنے کے بعد آسیہ اب رونا شروع ہو گئی تھی۔ والدہ پکارتی روتی آوازیں لگا رہی تھی، لیکن دوسری طرف سے کوئی سنوائی نہیں تھی۔ سب خاموش اور آسیہ کے پاس جانے سے گریزاں تھے۔ امی مجھے پیاس لگی ہے، امی مجھے پانی دو، امی جی۔ بوسیدہ اور پرانی تھی قبر، اور زمین پر ہموار بھی، تبھی تو نظر نہ پڑی، اور اس کے اوپر سے جب گزرا تو وہ میرا وزن نہ برداشت کر سکی اور نیچے بیٹھ گئی، اور اب میں قبر میں کمر کے بل گرا پڑا تھا اور کچھ مٹی میرے اوپر بھی گری تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ سے مردے کی ہڈی پھینکی اور چہرے پر پڑی مٹی کو دونوں ہاتھوں سے صاف کرنے میں لگ گیا، کیونکہ مٹی دھول آنکھوں میں جا رہی تھی، لیکن میرے ہاتھ میرے چہرے پر ہی آ کر رک گئے۔ سس ایک زوردار پھنکار کی آواز نے میرے جسم کے تمام رونگٹے کھڑے کر دیے، کیونکہ یہ آواز سانپ کی تھی۔ مطلب کہ میں جس قبر میں گرا تھا اس میں پہلے سے کوئی سانپ بھی موجود تھا، اور پھر دوسرے ہی پل میں نے میرے جسم یعنی ٹانگوں سے رینگ کر سینے کی طرف آتے ہوئے کسی چیز کا لمس محسوس کیا۔ وہ رینگ رہا تھا اور ساتھ میں غصے سے پھنکار بھی رہا تھا۔ ہاں، وہ ایک لمبا سانپ تھا جسے ہماری زبان میں ناگ بھی کہتے ہیں، جو دونوں ٹانگوں سے ہوتا ہوا اب میری چھاتی پر آ بیٹھا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ناگ اپنا پھن پھیلا کر میری طرف گھورتے ہوئے مجھے کسی بھی لمحے ڈسنے کے لیے مکمل تیار تھا۔ اب بس یہی وہ لمحہ تھا جب مجھے اپنا آخری وقت بالکل قریب دکھائی دیا۔ موت کی لرزش کیا ہوتی ہے میرے جسم کی کپکپاہٹ اور سرد موسم میں بہتے چپتے پسینے سے صاف محسوس ہو رہی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا
جب میں نے گزری زندگی کا دوبارہ سے احاطہ کیا، اپنی تنہائیوں کو کوسا، کیونکہ میں اکیلا اور دنیا سے بیزار رہا، اور آج جب موت مجھے نگلنے آئی ہے تو تب بھی میں تنہا اور اکیلا ہی ہوں۔ پاس کوئی رونے والا نہیں، دلاسا دینے والا نہیں، بچانے اور پکارنے والا نہیں۔ مہلت ختم اور اختتام زندگی شروع۔ سانپ نے پھر مجھے دوسرے ہی لمحے کی مہلت نہ دی اور ایک زوردار پھنکار کے ساتھ میرے چہرے پر حملہ آور ہوا اور اپنے زہر آلود لمبے نوکیلے دانت میرے ہونٹوں پر گاڑ دیے۔ اب میرے ہونٹ جل رہے تھے، ایسے کہ جیسے کسی نے انگارے رکھ دیے ہوں۔ میں نے شدت جلن سے تڑپنا چاہا، لیکن خود کو کمزور پایا۔ پورا جسم اب رفتہ رفتہ جل رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرا ماंس گھل رہا ہے اور پھٹ رہا ہے، اور دوسرے ہی لمحے میرے جسم سے خون کے فوارے ابل پڑے۔ میں حیران و پریشان موت کا منتظر تھا۔ اس دہشتناک کہانی کا اختتام